ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، میں انور کاشف ممتاز ٹیکس اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پاکستان کے ٹیکس نظام میں اگر دیکھیں تو کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی میجر خرابی وہ یہ ہے کہ ایک پراپرٹی کا بزنس جو ہے اس کو صحیح طور پہ ڈیل آؤٹ نہیں کیا گیا۔ اگر دیکھیں تو جائیداد کی خرید و فروخت میں کلیکٹر ریٹ بھی ہوتا ہے، نیا ایک ایف بی آر ریٹ بھی آ گیا ہے اور مارکیٹ ریٹ بھی الگ ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس ریٹ پہ جو ہے پراپرٹی بیچی جاتی ہے اور کس ریٹ پہ خریدی جاتی ہے۔ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ کلیکٹر ریٹ پہ بنتا ہے، ٹیکس جو ہے اس پہ ایف بی آر ریٹ پہ دیا جاتا ہے، اصل ٹرانزیکشن جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ ہوتی ہے۔ اور جب اس کو ہم اس اسکیم کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ ان آرگنائز سیکٹر میں چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے جو ٹرانزیکشن ہے اس کو ایکسچیکر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس طرح یہ ان ڈاکیومنٹ رہتی ہے۔ اور اس سے ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ٹیکس ایویژن کا پیسہ پراپرٹی میں لگتا ہے اور پراپرٹی کی ویلیو اسکیلیٹ کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں پراپرٹی کی ویلیو اسکیلیٹ کرتے ہوئے تو ایسی ان یوزول اسکیلیشن ہے کہ جس کو آپ اگر کسی بھی اکنامکس اس میں نمبرز میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں اسکیلیٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان نیچرل یا آرٹیفیشل قسم کی اسکیلیشن ہوتی ہے، جس سے جو جینیون بائر ہے، جو عام آدمی ہے، وہ ڈپرائیو ہو جاتا ہے کہ وہ پراپرٹی خرید سکیں، کیونکہ کچھ لوگ جو انویسٹرز ہیں جو ان ڈکلیئرڈ انکم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی اس پراپرٹی کو پرچیز کرتے ہیں، وہی اس پراپرٹی کو بیچتے ہیں۔ اور یہ بات انکم ٹیکس آفیسر کو بھی پتہ ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی پتہ ہے، ارباب اختیار کو بھی پتہ ہے، پارلیمنٹ کو بھی پتہ ہے، لیکن ایک سٹیٹس کو ہے، کوئی اس پہ بات آگے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ اگر یہ بات آگے بڑھے گی تو اس میں ایکسچیکر میں پیسہ ٹریلین اور ملین کی صورت میں آئے گا، لیکن بہت سے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ پارلیمنٹیرین سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑا ایسٹ جو ہے اس کے یوتھ ہے، اور یوتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسٹ تو ہے لیکن کیونکہ وہ ہماری پاپولیشن کا 50% ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا تھریٹ بھی ہے۔ ایک عام نوجوان کے خواب بھی ہیں، خواہشیں بھی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں۔ اس کی سب سے پہلے نظر پڑتی ہے اپنی فیملی پہ۔ اگر وہ اس کی خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتی تو اس کی نظر پڑتی ہے اسٹیٹ پہ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ کیونکہ ٹیکس نظام کمزور ہے وہ اس کو وہ سہولتیں نہیں دے پا رہی، وہ اس کو وہ مراحتیں نہیں دے پا رہی جو اس نوجوان کو آگے لے کے جا سکے، اس نوجوان کو وہ جو اس کے خواب ہیں ان کی تعبیر دے سکے، اس کی ضرورتیں کو پورا کر سکے۔ تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، جتنی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کبھی بھی ٹیکس نظام کو سیریسلی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ غیر اہم جو ہے وہ ٹیکس نظام ہے۔ صرف ان کی کیا بات ہوتی ہے کہ جو ان کے ٹارگٹس پورے ہو گئے، ان کے ایڈ ہاک جو انہوں نے ایک ٹارگٹ ریونیو ٹارگٹ بجٹ میں دیا تھا وہ پورا ہو گیا اور بس وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ ٹیکس نظام ایسا نہیں ہے۔ ریونیو جو ہے ان کنسیکوینس آف جو پورا اسکیم ہے آف ٹیکس کی اس کے تحت آنا چاہیے، جبھی وہ سسٹینیبل بھی ہوگا، جبھی وہ عام آدمی کو اس کی مراحت بھی ملے گی اور جبھی لوگ جو ہیں اس سسٹم پہ ٹرسٹ کریں گے۔ آج ہم آپ کو اپنے پچھلے پروگراموں میں دکھاتے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے شہروں کی بھی حال دکھایا کہ کس طرح وہ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ آج ہمارے ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے حیدرآباد کے حوالے سے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سندھ کا بریک کے بعد سندھ کا جو دوسرا بڑا شہر ہے اس کو ہم دکھائیں گے کہ اس کے وہاں پہ کیا مسائل ہیں اور لوگ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا مانگتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام اگر مضبوط ہوگا تو وہ شہر بھی، اگر آپ پیرس نہ گئیں تو ایک اچھا شہر بن سکتا ہے۔ ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد، اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کے پی کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ نے، ان سے بات کریں گے۔ واپس کے پی کے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جناب زاہد اللہ شنواری صاحب نے، سے بات کرتے ہیں
السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام بھائی. نے ہمارے لیے وقت نکالا. کے پی کے چیمبر آف کامرس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں اور ایک بڑا اہم صوبہ ہے جس کی آپ نمائندگی کریں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کے پی کے میں جو تجارت اور جسے ہم اسمگلنگ یا کہتے ہیں, اس کی وجہ سے بڑا گورنمنٹ کو ایکسچیکر کو نقصان پہنچا, تو اس کو چیمبر آف کامرس کیسے دیکھتی ہے اور کیا ڈیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا اس پہ پالیسیز مرتب کی ہیں؟ دیکھیے, خیبر پختونخوا کی جو اکانومی ہے اس میں ہماری انڈسٹری کا حصہ بہت تھوڑا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی, بلکہ ارلی 70s اور 80s میں جو فیکٹریاں ہمارے پاس رننگ کنڈیشن میں تھی وہ بھی اب کافی اس میں سے بند ہو چکی ہے. 1950 فیکٹریاں لگی تھی ہمارے صوبے میں, جی, جو اب گٹ کے صرف 450 فیکٹریاں رہ گئی ہے. اچھا, اب اس میں جی میں نہیں سمجھتا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے یہ بند ہوئی ہے. اسمگلنگ ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ ہے, اور ہمارے جو چیمبر آف کامرسز ہے ہم انڈسٹری اور ٹریڈ کو اور ریگولر سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اسمگلنگ کے خلاف حکومت کو زور بھی دیا, ان کو پروپوزل بھی دیے ہیں, اور ہماری انڈسٹری ہے, ہمارے ممبرز ہے جو اسمگلنگ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. لیکن اسمگلنگ کو جس طریقے سے ٹیکل کیا جانا چاہیے وہ حکومت نے نہیں کیا, اور جو ٹیرف ریشنلائزیشن کرنی تھی اور اس کو ٹیکنیکل طریقے سے ڈیل کرنا تھا وہ حکومت نے نہیں کیا. نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیرف مثال یہ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی ٹیرف ریٹ کی وجہ سے بھی اسمگلنگ ہوتی ہے؟ دیکھیے, اسمگلنگ جو ہے ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے, اور ایڈوانس ملکوں میں بھی ہے. ایون امریکہ اور میکسیکو بارڈرز پہ بہت بڑی اسمگلنگ ہوتی ہے. جب تک اس میں اٹریکشن ہوتی ہے اس کو روکا نہیں جاتا. ایسے بھی آئٹمز ہے, کنٹرابینڈ گڈز ہے جس کی سزا جو ہے وہ موت ہے, ڈیتھ پینلٹی ہے, لیکن اس میں بھی لوگ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے, اور خاص کر ریجنل بیسس پہ یہ اسمگلنگ کا فینومینا چونکہ ریجنل فینومینا ہوتا ہے, تو آپ نے تھوڑے سے نیبرنگ کنٹریز کی جو ٹیرف ہے اس کو دیکھ کے اپنے ٹیرف بنانے ہوتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہماری جو ابھی بھی موجودہ ٹیرف جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, اور وہ تمام ریجنل کنٹریز مثلا انڈیا ہے, ایران ہے یا افغانستان ہے اس میں بہت زیادہ ہے. اچھا, تو پاکستان میں اسمگلنگ کرنا ایک اٹریکٹیو فینومینا ہے. دوسرا, اس کو ہمارے خیبر پختونخوا کے ٹرانزٹ کے حوالے سے اس کو بڑا بدنام کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں جو اسمگلنگ ہے وہ صرف ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ کے علاوہ بھی ہمارے سوس بارڈر پہ اور ہمارے سمندر پہ کراچی سے اور انڈیا کے بارڈر سے بہت زیادہ اسمگلنگ ہوتی ہے. اور اب جب اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ جب پاکستان نے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میں 90% آئٹم کو نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیا تھا کہ آپ کراچی سے ٹرانزٹ ٹریڈ میں نہیں منگوا سکتے, تو پھر بھی پاکستان کی جو بڑا مارکیٹ تھی وہ اسمگل چیزوں سے بری ہوئی تھی, کیونکہ وہ بندر عباس سے آ کے افغانستان سے پھر بھی پاکستان اسمگل ہو کے آ جاتی تھی. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسینٹیو دیں گورنمنٹ اور اس کے بعد انفورس بھی کرے, تو وہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں اس میں لیک کر رہی ہے, لیکن آپ ان کے لوگوں کو سپورٹ یا ان کو بریف نہیں ہولڈ کرتے آپ لوگ. دیکھیے جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری ایک پیرالل جو ہے انفارمل اکانومی ملک میں چل رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو بجائے اس کے کہ آپ جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہے, جو ہمارا ٹیکس بیس ہے, اس کو مزید ٹیکسیشن برڈن اس پہ ڈالنے کا, آپ ٹیکس بیس کو وائٹ کریں. جو انفارمل اکانومی ہے جو اسمگلنگ سے چل رہی ہے اور جو جن کا جی ڈی پی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور وہ ٹیکس کنٹریبیوشن بھی نہیں ہے, ان کو جب تک آپ ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے, ان کو ختم نہیں کرتے, تو ہماری ملک کی جو ہے یہ اکانومی نہ کبھی گرو کرے گی اور نہ ہی ملک میں ہمارے جو ہے روزگار جو ہے اس کی اپرچونٹیز کریٹ ہوں گے, اور نہ ہی ہمارے ٹیکس جو ہے جو اس کے ٹارگیٹس ہے وہ کبھی پورے ہوں گے. بالکل ٹھیک. لیکن حکومت اس حوالے سے ہمیشہ غلط پالیسیوں پہ چل رہی ہے, اور انفارمل اکانومی چلی رہی ہے ان اسمگلنگ گڈز اور دوسرے وہ تمام کام جو ریگولر سیکٹر سے تعلق نہیں رکھتے. اچھا, ایک پراپرٹی کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے, لوگ جائیداد کو خریدتے فروخت کرتے ہیں, کلیکٹر ریٹ پہ وہ اپنے اس کی اصل رجسٹریشن ہوتی ہے. اب تو نیا ایک ایف بی آر ریٹ آ گیا, اس پہ اس کی ود ہولڈنگ ہوتی ہے, لیکن اصل ٹرانزیکشن جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ ہوتی ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح ڈیل آؤٹ کرنا چاہیے؟
देखिए मैं एक बात आपको बताता चलूँ, और इंतहाई अफसोस की सिचुएशन से अफसोसनाक सिचुएशन हो गई है कि हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे जिनका बेसिक काम होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और वो भी प्रॉपर्टी बिजनेस में आ गए हैं। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये प्लाटिंग का जो बिजनेस है ये हमारी इकोनॉमी के लिए तबाहकुन है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सरमाया हमारा गायब हो जाता है, और ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, ना ये हमारे टैक्स कंट्रीब्यूशन में सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन करता है, और ना जॉब क्रिएशन में इनका हिस्सा है, लेकिन अरबों रुपया प्लाटों में गायब हो रहा है। इसको किसी न किसी सूरत में डिस्करेज भी करना पड़ेगा, और जो कंस्ट्रक्शन के हम खिलाफ नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में अभी भी 5 लाख घरों की कमी है, हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन प्लॉटिंग को डिस्करेज करना चाहिए। लेकिन ये स्कीम जो है आम आदमी को भी तो प्रॉपर्टी खरीदने से दूर कर रही है। ये बिल्कुल इसी वजह से इसकी बड़ी हाइक हो गई है, रेट्स इसके बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, और अब आम जिसकी ज़रूरत है, एक आदमी है जिसने अपने बच्चों के लिए 2-3 मरले की प्लाट खरीदनी है, उसके पॉइंट से बाहर हो गया है। नहीं तो क्योंकि इसमें जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, ब्लैक इकोनॉमी का भी पैसा सारा इसी प्लॉटिंग बिजनेस में यूज हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे डील, क्या मार्केट रेट पे रजिस्ट्रेशन कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसको? देखिए जी, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है, पहली बात तो ये है कि सोर्स ऑफ इनकम जो है उस पर हुकूमत को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जो प्लाट की परचेजिंग है उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है। दूसरी उसके ऊपर जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है उसको चेंज करना पड़ेगा, और उसकी रियल वैल्यू पे जो है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और उस पर हुकूमत को टैक्सेशन के हवाले से अपना पूरा हिस्सा लेना चाहिए, ताकि इससे हमारे टैक्सेशन जो टैक्स टारगेट्स है वो भी पूरे हो, और इस बिजनेस से जिसमें अरबों खरबों रुपया जो है वो लगा हुआ है, उससे कुछ हुकूमत को भी फायदा हो और आवाम को भी फायदा हो। सही। अच्छा, ये जो पनामा लीक का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, बहुत बड़ी गूंज है इसकी, इसमें जो लोगों के 400 लोगों के नाम आए हैं, आप क्या समझते हैं उनको किस तरह डील आउट करना चाहिए? देखो, मैं तो समझता हूँ कि इस पैसे को मुल्क में वापस लाना चाहिए, और पाकिस्तान में अपनी मुल्क में हमने 4-5 दफ़ा एमनेस्टी स्कीम मुख्तलिफ टाइमों में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो अगर इसमें आप जितनी भी कोशिश करें, इवन आपका नेब जो है वो प्ली बारगेन में जो है करप्शन का पैसा क्लियर करके वो वापस ले लेता है, तो इन पनामा वालों को भी एक दफ़ा अगर एमनेस्टी दे दें, तो बजाय इसके कि इसकी हम सियासी इसमें शिकार करें या लोगों को इसमें सियासत की नज़र उसको कर दें, बेहतर ये है कि ये पैसों को पाकिस्तान में एक दफ़ा एमनेस्टी करके सिर्फ पनामा के अलावा भी अगर स्विस में है या किसी भी और, आप कह रहे हैं आउटसाइड पाकिस्तान दे के इस पैसे को वापस लाए, आउटसाइड पाकिस्तान एसेट पे डिक्लेरेशन को दे दें, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि हमारा अपना जो इवन गवर्नमेंट का सरकार का पैसा होता है, और वो करप्शन के बाद जो है नेब उसको क्लियर कर सकता है, तो वाई नॉट जो पैसा पाकिस्तान से बाहर गया है, किसी ने बिजनेस में कमाया होगा और उसने टैक्सेशन की जो हाई रेट है उससे बचने के लिए बाहर भेजा है, तो उसको वापस आने दे, इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आपके ख्याल में क्या रेट और टैक्स लगाना चाहिए इन लोगों पे इस डिक्लेरेशन के लिए? देखिए जी, ये चूंकि हमारे जो एमनेस्टी स्कीम में जितनी भी आई थी उसमें 5% से ज़्यादा कोई टैक्स रेट नहीं था, और अगर ये पैसे खासकर वो पैसा है जो किसी हिडन अकाउंट्स में है और वो फॉरेन करेंसी की शेप में है, और ये अभी पाकिस्तान में आ जाता है 5% या 7% टैक्स पे करने के बाद, तो अभी जो मौजूदा करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट $32 अरब तक पहुंचा है, उसको अरेस्ट करने में, उसको कंट्रोल करने में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और ओवरऑल अगर इस पैसे को इसको कंडीशनल बनाया जाए कि इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगा दिया जाएगा और इंडस्ट्री लगाने में लगा दिया जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी मिलेंगे और आपके बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। इसके सारी विन विन सिचुएशन। आप प्रपोज कर रहे हैं 5% का टैक्स लगाया जाए? देखिए, ये हुकूमत का फैसला होगा, लेकिन एक टैक्सेशन रेट को कम रखना पड़ेगा ताकि एक प्रॉपर इंसेंटिव लोगों को मिल जाए और ये पैसा मुल्क में वापस आ जाए। और उसके बाद जो लोग डिक्लेयर ना करें उनके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, उनके खिलाफ बड़ी सीरियस कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहले भी कहा गया सर, और ये हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ी रिलैक्स पॉलिसी रखी है। पाकिस्तान से पैसे बाहर ले जाना दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान था, पाकिस्तान इसके बारे में बड़ा लीलियंट रहा है और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी मुल्कों में से पैसा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अभी जो पैसा गया है वो माजी को भूल के उसको वापस लाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। देखिए, 97 में मिनिस्ट्री स्कीम आई, 2000 में मिनिस्ट्री स्कीम आई, 2008 में मिनिस्ट्री स्कीम आई, 2013 में मिनिस्ट्री स्कीम, सब दफा यही कहा गया
لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا. جو آپ کو بتاتا ہوں اس کی دیکھیں اس میں بالکل کلیئر ریزن ایک یہی ہے جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, وہ سیکشن 111 کا انکم ٹیکس آرڈیننس کی ہے بات, کہ جہاں پہ آپ کو 2% سے آپ اپنا منی وائڈ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کا یہ سیکشن آپ کے لاء میں رہے گا تو کوئی بھی ایمنسٹی اسکیم جو ہے یا باہر سے پیسہ لانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا, انٹل اینڈ انلیس کا آپ اس کا ریٹ اس 2% سے بھی نیچے رکھ لیں. تو اس کو بند کر دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے ایک ایزی وے آؤٹ ہے آپ کو بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے, اور پھر اس کے بعد آپ اس منی کو ٹریس آؤٹ بھی نہیں کرتے کہ یہ پیسہ وائٹ ہو کے کہاں پہ گیا. یہاں تک بھی کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ ٹیکسیشن سسٹم میں آ کے آپ کے ٹیکس ریٹرن میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے, اور وہ پیسہ آ کے پراپرٹی میں اور پلاٹس میں زیادہ تر لگ جاتا ہے. اچھا سر, آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو ہم ویسے ہی ایک ہمارے لیے بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکس فائلر ہیں یا ٹیکس بیس ہے وہ 1% آف دا پاپولیشن تک ہی ہے, بلکہ اس سے بھی کم ہے. لیکن اگر ہم سیل ٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ تو بہت ہی کم ریشو ہے اس کا. تو سیل ٹیکس میں ٹیکس پیئر کو کیسے بڑھانا چاہیے؟ یہ جو 17% یا 19% کا ریٹ ہے, کیا یہ وجہ ہے کہ لوگ سیل ٹیکس میں نہیں آتے؟ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کو کریکشن کر دوں آپ کی جو بات ہے کہ بھئی انکم ٹیکس میں تو میں مان لیتا ہوں کہ صرف ہمارے جو ہے 3.2 ملین جو ہے وہ NTN ہولڈرز ہے, اور لیس دین 1 ملین ہمارے ٹیکس فائلرز ہے. یہ بڑی پیتھیٹک سچویشن ہے, اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا جو ہے دنیا میں سب سے کم ہے, لیس دین 10% ہے. لیکن جہاں تک اگر آپ دیکھ لیں سیلز ٹیکس کی بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیلز ٹیکس پے کرنے میں ہم دنیا میں سب سے ٹاپ پہ ہیں. یہ آپ کو اس لیے میں بتاتا چلوں کہ آپ کی جو ملک کی انڈائریکٹ ٹیکسز ہے وہ مور دین 75% ہے. اونلی صرف 25% آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں 90% ود ہولڈنگ ٹیکسز ہے. ود ہولڈنگ ٹیکسز ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوتی ہے, اور اس کے جو کلیکشن کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے یہ بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو آپ کے ہمارا یہ واحد ملک ہے جہاں پہ بلو پاورٹی لائن کے غریب لوگ جو ہے, بیوہ خواتین جو ہے, وہ بھی ٹیکس جو ہے وہ پے کرتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, کیونکہ کھانے پینے کی چیز, پیٹرولیم پروڈکٹ پہ, ہر چیز پہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ لگا ہوا ہے. حکومت اور FBR چونکہ کام نہیں کرتی تو انہوں نے ایٹ سورس پہ ٹیکسز لگائے ہوئے, اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے وہ ایٹ سورس پہ ڈیڈکشن کر کے حکومت میں خزانے میں ڈال دیں. اس سے ہماری بزنسز, ہماری اکانومی کو لانگ ٹرم میں بڑے نقصان ہیں. لیکن حکومت نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں, سیلز ٹیکس لگاتے ہیں. سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہر بندہ ہمارے ملک میں ٹیکس پیئر ہے. صحیح ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے ودہولڈنگ ٹیکس بھی انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اور اس طرح کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور لوگ جو ہے نا اس کو کاسٹ میں بلڈنگ کر دیتے ہیں. تو اس کو بھی کم کرنا چاہیے. بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے لیے کم کرنا چاہیے وقت نکالا. ہم انشاءاللہ پھر آپ کو کسی پروگرام میں. ناظرین بریک پہ سے واپس آتے ہیں اور پھر آگے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے KPK چیمبر آف کامرس, اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ کیا مسائل ہیں ٹیکس کے اور کیا صورتحال ہیں. اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے دنیا ٹیکس کی, اور آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں ہماری ٹیم نے جو پیکج تیار کیا ہے نیوزی لینڈ کا, جہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کاروبار کیسے ہوتا ہے, وہاں پہ ٹیکس کا نظام کیسا ہے. اور آپ آئیے دیکھیں نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ جنوبی مغربی پیسیفک اوقیانوس میں واقع ایک ملک ہے. نیوزی لینڈ اپنے ساحلی حسن, بلند و بالا پہاڑوں کی بدولت دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے. نیوزی لینڈ ایک جمہوری ملک ہے جس میں پارلیمان کے ارکان آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں منتخب ہوتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق نیوزی لینڈ کی آبادی تقریباً 4.7 ملین کے قریب ہے. نیوزی لینڈ کو نسبتاً چھوٹی معیشت والے ملک کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کی اکنامی مستحکم ہے اور زرعی جنگلات, ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ اور ماہی گیری کے شعبے پر انحصار کرتی ہے. نیوزی لینڈ کی حکومت پروگریسو ٹیکس نظام کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام سے 10.5% سے 33% تک انکم ٹیکس وصول کرتی ہے, جبکہ گڈز اور سروس ٹیکس کی مدد میں 15% ٹیکس وصول کرتی ہے. کمپنیوں پر لاگو ہونے والا کارپوریشن ٹیکس 28% ہے. نیوزی لینڈ کی حکومت اپنے شہریوں کو تعلیم, صحت, روزگار اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولتیں فراہم کر رہی ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹیم نے جو پیکج تیار کیا تھا کس طرح نیوزی لینڈ میں نظام چلتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری عوام کیا کہتی ہے اور آپ کے سوال کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, سوال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا کپڑے کا بزنس ہے, میرا تمام کام کیش پر ہوتا ہے, تو میں اپنے ٹیکس کا اندازہ کس طرح سے لگاؤں گا؟ بڑا اچھا سوال ہے. پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیش پہ کوئی کاروبار ہوتا ہے
تو اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, اس نے کوئی قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا. جبکہ کیش میں ہو, بینک سے ہو, آپ اگر 4 لاکھ سے زیادہ آپ کی آمدنی ہے ایک سال میں تو آپ کو ٹیکس دینا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا ٹوکیو کے بارے میں کہ وہاں پہ زیادہ تر کاروبار, وہاں پہ زیادہ تر ٹرانزیکشن کیش پہ ہوتی ہے اور کوئی بےایمانی نہیں, بڑی ایمانداری سے وہاں پہ جو ہے یہ کام ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہم تو شاید ان سے بہت بہتر ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کیش کے جو کاروبار ہے اس کو پوری طرح ڈاکومنٹ کریں, اپنے بینک میں جمع کرائیں, یا اگر بینک میں نہیں جائیں تو اس کا ایک ریکارڈ رکھیں. اور اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, آپ کو ریکارڈ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے, اور اس کو ریکارڈ رکھیں اور اکارڈنگلی جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ صحیح ٹیکس ایکسچیکر میں جمع کرائیں, ڈیو ٹائم پہ اپنا ریٹرن فائل کریں, تاکہ آپ بھی اس قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور اپنا کردار جو ہے پوری طرح ادا کریں اور اپنا پیسہ ڈال سکیں تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا پرائز بانڈ نکلا ہے اور بینک نے میرا جو ہے ٹیکس کاٹ لیا ہے, کیا مجھے ریٹرن فائل کرنا ہوگا؟ جب بھی کوئی پرائز بانڈ نکلتا ہے تو اسٹیٹ بینک اس کا ٹیکس کاٹ لیتا ہے, وہ 15% کا ٹیکس ہوتا ہے. جب آپ کا ٹیکس کٹ جاتا ہے تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے. جبکہ قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ وڈو ہیں اور آپ کی کوئی آمدنی نہیں ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں فائل کرنا, لیکن کیونکہ آپ کا ٹیکس کٹ دیا ہے تو اس لیے آپ کو ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے. اور جو بھی جتنا اماؤنٹ سے آپ کو پروفٹ ہوا ہے, جو بھی آپ کا پرائز بانڈ نکلا ہے, اس کی انکم کو آپ ڈکلیئر کریں. جو ٹیکس کٹا ہے آپ کو کوئی اور ٹیکس دینا نہیں فردر, یہ فائنل ٹیکس ہے, لیکن آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سیلری ورکر ہوں, کیا خواتین پہ ٹیکس دینا ضروری ہے؟ ٹیکس قانون میں مرد و خواتین کو بڑا برابری سے ڈیل کیا گیا ہے, اور ان کو کوئی ایسی خاتون, ان کو کوئی ایسا ایگزمپشن نہیں دیا گیا یا کوئی ایسا انسینٹیو نہیں دیا گیا. ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کی صاحبہ کی جب گورنمنٹ آئی تھی پہلی, تو اس وقت ان کو جو ہے کہ انہوں نے ٹیکس ڈیڈکشن زیادہ دیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے جس طرح کا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے, اسی طرح ان کو برابری سے ٹیکس بھی دینا چاہیے. تو کوئی ایسی ایگزمپشن یا کوئی ایسا ریبیٹ قانون میں نہیں ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگر میں کسی کو بڑی چیز زمین یا جائیداد کسی کو تحفے میں دیتا ہوں تو کیا اس پہ ٹیکس لاگو ہوگا؟ پاکستان میں پہلے تو گفٹ ٹیکس تھا, لیکن یہ گفٹ ٹیکس ختم ہو گیا, اور اب اگر آپ 2 طرح سے گفٹ آپ کو کرنا ہے, ایک کیش گفٹ اور ایک ان کائنڈ کوئی گفٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کیش گفٹ کرتے ہیں تو اس کی کنڈیشن ہے قانون کے اندر کہ دونوں لوگوں کے پاس NTN ہونا چاہیے, یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے, ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ روٹ ہونی چاہیے, چیک کراس چیک دینا چاہیے اور آپ کے اکاؤنٹ میں کراس چیک جمع ہونا چاہیے, تو یہ ایکسیپٹیبل ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اسی طرح کائنڈ میں یہ ہے کہ وہ پوری طرح ڈاکومنٹ ہو, اس کی ٹریل پتہ چلے, اور اگر پراپرٹی ہے تو اس کا ٹائٹل ٹرانسفر ہو, شیئر ہے تو اس کا ٹائٹل ٹرانسفر ہو, تو اس پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے PSP کے رہنما آصف حسنین صاحب نے, ان سے بات کرتے ہیں ان کی کیا رائے. آصف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ہمارا پروگرام ٹیکس سے متعلق ہے. میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی پارلیمنٹ میں رہیں, پاکستان کے ٹیکس نظام کو آپ اور آپ کی جماعت کس طرح دیکھتی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ہے پاکستان میں ٹیکسز کا, مطلب یہ سارے سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کیونکہ آپ کی کوئی سینٹرلی پالیسی نہیں ہے ٹیکس کے حوالے سے, آپ نے کبھی بھی تعین نہیں کیا کہ جی آپ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح کیا ہوگی. دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہاں پر جو انڈائریکٹ ٹیکس کی پوزیشن ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہوتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز. تو یہ ساری جو صورتحال ہے, اور اس میں کبھی بھی گورنمنٹ نے اپنی پالیسی نہیں بنائی. نہیں, لیکن دیکھیں آصف صاحب, بالکل آپ کی بات صحیح ہے, آپ کی آبزرویشن صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی. دیکھیں حکومتیں آئیں گئیں, کسی نے بھی اس ایریا کو پوری طرح ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی. جب بھی ریفارم کیا تو ورلڈ بینک نے کیا یا IMF نے کیا. دیکھیں جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اوپر سے نیچے تک آپ کے ادارہ جو اس سارے کام پہ جو ہے وہ مامور ہے, SBR کی ذمہ داری ہے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے, انہوں نے کبھی بھی چیز کو نہیں کیا. 80% جو کرپشن ہے جو ان اداروں میں ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اس پالیسیز کو. نچلی سطح سے اگر لے لیں, پراپرٹی ٹیکس سے لے کر آپ جو ہے انکم ٹیکس تک کی صورتحال لے لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج جو کیسز آپ کے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ میں ہیں,
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی جاتا ہے آسانی سے جو ہے وہ وہاں پر اسٹے لے کر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں جھول اتنا ہوتا ہے، ایف بی آر جو ہے اپنی کرپشن اور لوٹ مار اتنا اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس کو اس بات سے مطلب نہیں ہوتا. میں نے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز میں نے اس بات کو ایف بی آر کے حوالے سے اٹھایا کہ جی جو کراچی میں خاص طور پر کراچی میں کئی شہدائے لوگوں نے مجھے دیے، میں نے اس بات پہ اٹھایا کہ دیکھیں آپ کے لوگ جو ہے بائی نیم کہ یہ اس عمل میں شریک ہیں کہ وہ اگر کسی کا جو ہے وہ لاکھ روپے جو ہے ایک عام آدمی چھوٹا بزنس مین لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے تو وہ 20,000 25,000 سے زیادہ اس کی بلنگ نہیں ہوتی اور باقی جو ہے وہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے کرپشن کی نظر میں چلے آتے ہیں. وہ آپ نے انڈیویجول کیپیسٹی میں بارہا کہا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جو ایف بی آر کا رول ہے جو ڈیفائن کیا ہے وہ صرف ایک کلیکٹنگ ایجنسی کیا ہے، وہ پالیسی میکنگ نہیں کرتی، پالیسی پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی، تو اس کی سرکوبی جو ہے حکومت کیوں نہیں کرتی، اس کو صحیح راستے میں کیوں نہیں ڈالتی حکومت؟ حکومت اگر آنیسٹ ہو، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر آنیسٹ ہو، آپ کے سامنے وزیر خزانہ جیسا آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے وہ عدالت میں، آپ کے حکمراں جس طریقے سے لوٹ مار میں انوالو ہیں، وہ ان اداروں کو کیا صحیح کریں گے؟ ان اداروں کو صحیح کرنے کے لیے تو کیریکٹر والا آدمی چاہیے، کیریکٹر والی گورنمنٹ چاہیے. آپ کو کہیں دور دور تک نظر آ رہا ہے جو آپ کی ماضی میں گورنمنٹ رہی ہیں آج ملک میں کس کی حکومت؟ اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر حکومت کی جو ہے کرپشن جو بھی نااہلی ہے لیکن عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے، آپ کے خیال میں کیا آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے؟ میں بالکل آپ کو بتاؤں، آج ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ ٹیکس کے نظام کو کریں اور تنگ نہ کریں لوگوں کو. جائز جو ٹیکس ہے، ایک بزنس مین پاکستان میں بزنس اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ جیسے ہی بزنس تیار کرتا ہے اپنا بزنس کرنا چاہے تو فوراً جو ہے وہ ایف بی آر اور دیگر ادارے جو ہے اس کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، نوٹسز اس کو بھیج دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ کاروبار نہیں کر پاتا. آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اگر آج کریں، آج لوگ ٹیکس دینی تھی، آپ ان کو سہولتیں دیں. دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ جی ان کو جو بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سہولتیں، اگر اس نے سال بھر میں ٹیکس نہیں دیا اس کو انسٹالمنٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سال بھر میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیمنٹ کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ جو ہے آج کوئی کاروبار شروع کرتا ہے 10 سال پرانا نوٹس بھیجتے ہیں اس کو کہ بھائی یہ فلانی جگہ پہ یہ تو 10 سال سے کاروبار ہے. اچھا آپ اگر سمجھتے ہیں تو کیا ایک یا دو کیا بنیادی تبدیلی آنی چاہیے جس سے ٹیکس نظام بہتری کی طرف جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو ایف بی آر کے اندر احتساب کا نظام قائم کریں، اور ایف بی آر میں جب تک آپ اٹھا کر اس کرپٹ لوگوں کو اندر نہیں کریں گے، 2-4 کو مثال نہیں بنائیں گے، آپ کا یہ نظام صحیح نہیں ہوگا. جو جہاں سے چلتا ہے وہاں پر آپ کی چیزیں صحیح ہونی چاہیے. دوسری یہ لیکن وہ یہ کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن ہو. لیکن آصف صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو یہ عوامی نمائندے جو ہے نا ہمارے سامنے سب سے بڑے ایڈل ہوتے ہیں. دیکھیں عوامی نمائندے یا حکومت میں بیٹھے لوگ، آپ کے بھی علم ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ چند لوگ ہیں، 500 خاندان ہیں اس ملک میں جو کہ یہ دھندے کر رہے ہیں، یہ کاروبار کر رہے ہیں. لیکن آج تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو آج اداروں کو تو یہ موقع ہے نا کہ جب سپریم کورٹ جو ہے اس حد تک چلی گئی ہے اور وہ سزاؤں کی طرف آ رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آ رہے ہیں، تو آج ان کے پاس جواز ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جواز ہوتے ہیں، ان میں کرپٹ ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے نکال لیں. پہلے ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آپ سب ڈیٹا نکال لیں، ان کی جائیدادیں نکال لیں، پاکستان سے باہر ان کے کتنی جائیدادیں، کتنی کوٹھیاں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس پیسہ. صحیح ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی ہو، دوسرا ون ونڈو آپریشن ہو. آپ کا ٹیکس کا نظام اس وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی ایک جگہ پر جو ہے ادارے کو گئے، جو آدمی جائے اپنا ایک ونڈو پہ اپنی ساری چیزیں کرائے، وہیں سے صحیح غلط ساری چیزیں ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ 10 اداروں کو آپ جو ہے وہ انوالو کریں، وہ 10 ادارے اس بزنس مین کو، اس آدمی کو پریشان کریں. تو جب تک ون ونڈو آپریشن نہیں کریں گے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ چیزیں کیسے بہتر ہوگی؟ آصف صاحب آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا یہ آصف حسنین صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی اور ون ونڈو آپریشن کی بات کر رہے تھے. ناظرین
ہم بھی اپنے پروگرام میں بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. قانون میں کوئی ایسی میجر امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بالکل صحیح ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے, پالیسی کا ایشو ہے, انفورسمنٹ کا ایشو ہے, پولیٹیکل ول کا ایشو ہے, ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے. لیکن یہ سب کون کرے گا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ مضبوط ٹیکس نظام, مضبوط پاکستان. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.